अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, आज आपके पास कोई क्वेश्चन है? In the last episode, you talked about mental health. तो अब आप हमें बता सकती हैं कि mental illness क्या है? हमने लास्ट एपिसोड में भी बात की थी, जैसे मैंने आपको कहा था कि ब्रेन में बहुत सारी वायरिंग हैं, बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। इसके साथ साथ ब्रेन में बहुत सारे केमिकल्स और हार्मोन्स भी होते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें जो हैं दे प्ले अ मेजर रोल बिहाइंड द स्क्रीन इन द फंक्शंस ऑफ ब्रेन एंड माइंड। अगर इनमें से किसी चीज़ में गड़बड़ हो जाए तो जो मेंटल हेल्थ या मेंटल पीस है, जो प्रॉपर फंक्शनिंग है ब्रेन या माइंड की, दे लूज देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। ओवर सिंप्लीफाई अगर हम करें तो हम ये कह सकते हैं कि मेंटल इलनेस इज़ केमिकल इम्बैलेंस। इन केमिकल्स या हार्मोन्स में अगर किसी भी किस्म का कोई इम्बैलेंस होता है तो इट रिजल्ट्स इन मेंटल इलनेस। अब ये बैलेंस या तवाज़न जिसे हम कहते हैं, इसकी क्या अहमियत है, पहले तो ये जान लीजिए कि ये क्यों ज़रूरी है। बीइंग अ मुस्लिम या बीइंग अ बिलीवर, हमारा इस बात पे यकीन है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एक तवाज़न के साथ पैदा किया, ठीक है। और अल्लाह ताला ने कुरानिक वर्स में मेंशन भी किया है कि वी आर क्रिएटेड एज अ बैलेंस्ड नेशन, हमें उम्मत वस्त के तौर पर बनाया गया है। लेकिन जो लोग अल्लाह पे या कुरानिक वर्सेस पे वैसा बिलीव नहीं करते हैं, हु वांट टू गो टू द नेचर फॉर एवरीथिंग, उनके लिए भी मेरी एडवाइस ये है कि नेचर पे गौर करें, अपनी सराउंडिंग्स पे गौर करें और देखें कि दुनिया में, इस पूरी यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, हर चीज़ एक ख़ास बैलेंस में। कोई भी चीज़ आउट ऑफ बैलेंस नहीं है, और अगर हो जाती है तो फिर उसका जो पर्पस है वो लूज़ कर देती है। मतलब अपनी कोई भी चीज़ है, कोई भी तख्लीक है, उसको अगर अपनी तख्लीक का मकसद फुलफ़िल करना है तो उसका बैलेंस कायम रहना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ अपना तवाज़न या बैलेंस या इत्तदाल या म्याना रवि खो देती है, कोई भी तख्लीक, तो वो अपने मरकज़ या मकाम से हट जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने घरों में कोई चीज़ें लगाते हैं, हमने कोई डेकोरेशन की चीज़ रखी होती है, अगर वो थोड़ी सी भी टेढ़ी हो तो हमारा जो एस्थेटिक सेंस है उसमें बड़ी गिरां गुजर रही होती है। अगर हम किसी के घर जाएं, अगर कहीं हम विज़िट करते हैं और हमें वहाँ कोई फ्रेम टेढ़ा नज़र आए, कोई वाज़ टेढ़ा रखा हुआ नज़र आए, हमारा दिल चाह रहा होता है कि हम उसे पकड़ के सीधा कर दें, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस तरह से इंसान को बनाया है कि वो बैलेंस में है और वो बैलेंस रखना, बैलेंस में चीज़ों को देखना पसंद करता है। अदरवाइज़ वो चीज़ उसकी तबीयत पे गिरां गुजरने लगती है। तो कोई छोटी भी चीज़ हो, तो अगर हमने किसी चीज़ को डेकोरेशन के पर्पस के लिए रखा है और वो टेढ़ी मेढ़ी रखी हुई है, तो उसका जो पर्पस था वो लॉस हो गया। इसी तरह अगर आप इसको लार्ज स्केल पर लें, ये जो यूनिवर्स है, इसमें सबसे पहले हम अपनी अर्थ को लें। अगर ये ज़मीन अपना बैलेंस खो दे तो क्या होगा? हम जो इतने आराम से इस पे चल फिर रहे हैं, अगर ये हिलना जुलना शुरू हो जाए, एक तरफ गिरना शुरू हो जाए, एक तरफ लुढ़क जाए, तो सारे लोग जो हैं, सारी चीज़ें इसके ऊपर जो हैं वो एक तरफ रोल करना शुरू कर दें। इसी तरह इस पूरी यूनिवर्स में जितने भी लातादाद सितारे और सैयारे हैं, अगर इनका बैलेंस ख़राब हो जाए तो क्या होगा? ये यूनिवर्स जो है देन एंड देयर तबाह हो जाए। लेकिन हर चीज़ बड़े बैलेंस्ड वे में मेंटेन की गई है, हर किसी को अपना फंक्शन पता है और बैलेंस में रहते हुए ही वो फंक्शन जो है वो उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। जैसे यूनिवर्स की सारी चीज़ें बैलेंस में हैं, इंसानों को भी अल्लाह ताला ने बैलेंस में ही पैदा किया है। हम सुपर क्रिएचर हैं, हमारा बैलेंस ज़्यादा मैटर करता है, ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि अगर हमने अपना बैलेंस खो दिया तो एक इंसान के बैलेंस खो देने से जो बिगाड़ पैदा होता है वो बहुत ह्यूज होता है, बहुत कुछ दरहम बरहम हो जाता है। एक शख्स अगर अपना ज़हनी तवाज़न खो देता है, जिसको हम कहते हैं ना कि पागलपन या ज़हनी तवाज़न, हम तो इन शॉर्ट कह देते हैं ना, किसी ने कोई भी अगर खिलाफ वाक़या हरकत की, कोई चीज़ भी आउट ऑफ नॉर्म अगर कोई कर रहा है, हम कहते हैं कि ये पागल हो गया। पागल मीन्स इसका ज़हनी या हम बहुत मुहज़्ज़बाना अल्फाज में कहते हैं इसका ज़हनी तवाज़न ख़राब हो गया। तो इनफैक्ट हम इतने गलत नहीं होते हैं। वो वक्ती तौर पे, जैसे कुछ लोग खुशी में बहुत ज़्यादा उछलने कूदने लगते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी को एक्सप्रेस करते हैं, उनका अपना स्टाइल होता है खुशियों को एक्सप्रेस करने का। उस वक्त भी कोई हार्मोनल गश होते हैं, कुछ केमिकल रिलीज़ इतने ज़्यादा होते हैं कि जिसकी वजह से वो अपने ऊपर कंट्रोल खो बैठते हैं। तो ज़हनी तवाज़ुन ख़राब होना इन अ वे
کوئی اتنی غلط بات بھی نہیں ہے. تھوڑے تھوڑے مقامات پر مختلف مواقع پہ زندگی میں تھوڑا بہت بیلنس انسان کھو دیتا ہے, لیکن اگر پرماننٹلی ڈیمیج آ جائے اور پرماننٹلی بیلنس جو ہے وہ آؤٹ ہو جائے تو اٹ ریزلٹس ان مینٹل النس. کیونکہ اگر انسان اپنا بیلنس کھوتا ہے تو اس کا جو ایفیکٹ پڑتا ہے وہ کس پہ پڑتا ہے؟ انسان کی اپنی ڈیلی روٹین لائف پہ پڑتا ہے, انسان کے اپنے معاملات پہ پڑتا ہے. اور ایک ہیومن اگر مینٹلی ڈسٹرب ہو جائے تو وہ اپنے انوائرمنٹ میں بہت کچھ بگاڑ پیدا کر دیتا ہے. دوسروں کے ساتھ معاملات اور رویے جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. یہ سارے بگاڑ جو ہیں, کیونکہ انسان سپر کریچر ہے تو اس کا تھوڑا سا بگاڑ بھی بہت بڑے بگاڑ میں جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے مینٹل النس از لائک کہ کیمیکل امبیلنس جو ہے وہ مینٹل النس ہے. ایک لے مین کو ایک آسان زبان میں سمجھانے کے لیے ہم اس کی سمپل ڈیفینیشن یہ لیتے ہیں. اور انسان کا جب یہ اپر پورشن ہے, اس میں جب بھی کیمیکل امبیلنس ہوگا اس کی لائف ڈسٹرب ہوگی. اور یہ ڈسٹربنس کہاں شو ہوگی؟ اس کی پرسنالٹی میں, اس کے بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ میں, اس کے سوشل کانٹیکٹس میں, اور اس کے ڈیلی روٹین لائف میں. ان ساری چیزوں پہ یہ ایگزیبٹ ہوتا ہے یہ امبیلنس. آپ نے امبیلنس کی بات کی ہے, تو مینٹل بیلنس خراب کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں, اس بیلنس کو خراب کرنے میں بہت سارے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم ٹائم ٹو ٹائم اپنی اس سیریز میں جانتے رہیں گے, دیکھتے رہیں گے. لیکن بیسیکلی دیکھیں بہت سارے اسٹریسز ہیں, لائف اسٹائل ہیں, ہیبٹس, ہابیز, سوشل پریشرز, پیئر پریشرز. یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ انسان کے اس بیلنس کو خراب کرنے میں کوئی نہ کوئی رول پلے کر رہے ہیں, جن کے بارے میں ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ تعالیٰ جانیں گے. لیکن یہ جان لیں کہ یہ جتنے بھی فیکٹرز ہیں ایسے, یہ سب اسٹریسز کا کام کرتے ہیں. اور یہ اسٹریسز اگر کنٹینیوسلی افیکٹ کرتے رہیں انسان کی برین کو, مائنڈ کو, اس کی پرسنالٹی کو, تو یہ رزلٹ کرتے ہیں کس میں؟ دے لیڈ ٹو اینگزائٹی. اینگزائٹی لیڈس ٹو اسٹریس, اینڈ اسٹریس سے آگے بڑھتے ہیں تو پھر ایجیٹیشن ہے, پھر فرسٹریشن ہے, وہاں سے ہوتے ہوئے بات ڈپریشن تک جاتی ہے, پھر سوسائڈل آئیڈیشن تک جاتی ہے, اور پھر سیلف ہارم تک بات پہنچ جاتی ہے. تو یہ جو انیشل فیکٹرز ہیں نا, ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ان فیکٹرز پہ ورکنگ کریں. ہم ان فیکٹرز اور ان اسٹریسز کو اپنی زندگی میں سے منیمائز کرنے کی کوشش کریں, اپنا وے آف تھنکنگ اور وے آف لائف جو ہے, لیونگ جو ہے, اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں. اچھا, تو یہ جو ساری باتیں آپ نے ہمیں بتائیں, جتنا ہمیں ضرورت ہے اپنے آپ کو امپروو کرنے کی اور چینج کرنے کی, اور جتنا ورک کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے ہمیں اپنی لائف میں, تو ٹین ایجرز یا ایون بیانڈ ٹین, کیا اب یہ پاسبل ہوتا ہے کہ ہم اپنے پورا تھنکنگ اسٹائل, لائف اسٹائل اور پوری ہر چیز کو ہم چینج کر سکیں اب اس پوائنٹ آف ٹائم پر آ کے, یا یہ صرف شروع سے ہی کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں اور اب دیر از نو پوائنٹ ایون ٹرائنگ؟ نو یوز تو کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. میں نے جیسے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ پاور آف مائنڈ کی, اس کو ایک ایگزامپل سے یوں سمجھیں کہ لاسٹ ایئر ہم موٹر وے پہ سفر کر رہے تھے. ہم واپس آ رہے تھے اسلام آباد, کراچی سے, اور ہم بہت آرام سے سفر کر رہے تھے, کانفیڈنٹلی اور ریلیکس تھے. حالانکہ رات کے 12 بج رہے تھے, اندھیرا ہو چکا تھا, رات ہو چکی تھی. ہمیں تھا کہ بس گھنٹہ ڈیڑھ اور ہے اور ہم پہنچ جائیں گے اپنے گھر. ہم بڑے ریلیکس تھے. سم ہاؤ کچھ ہوا اور کہیں پہ شاید راستہ تھوڑا سا ڈیویٹ ہو گیا, بدل گیا. ہم تھوڑا آگے گئے, اچانک ہی ہمیں لکھا ہوا نظر آنے لگا کہ لاہور اتنی دور رہ گیا ہے. اب کیا ہوا؟ اب ٹائم وہی ہے, اندھیرا وہی ہے, رات بھی ہے, سب کچھ ہے, سفر وہی ہے, لیکن اب ہم سب پریشان ہو گئے. ہم ایک انگزائٹی کی فیلنگ میں آ گئے. اب ہمارا سارا فوکس کیا تھا, واپسی کا راستہ کہاں سے ملے گا, کہاں سے ہم اس سڑک کو چھوڑ کر کے دوبارہ موٹر وے پہ آ کر کے اپنا راستہ سیدھا پکڑ سکتے ہیں. جس وقت, جس گھڑی انسان کو اندازہ ہو جائے کہ میں غلط راستے پہ آ گیا ہوں, اس وقت اس کو پریشانی شروع ہوتی ہے, اب مجھے صحیح راستہ پکڑنا ہے, اب مجھے واپس موڑنا ہے. تو جس وقت بھی اس بات کا خیال آ جائے, جب تک خیال نہیں آتا انسان اسی انوائرمنٹ میں بڑے آرام سے اپنا سفر جاری رکھتا ہے, اس کو کوئی پریشانی گھبراہٹ نہیں ہو رہی ہوتی. لیکن یہ اویئرنیس اگر ہو جائے نا کہ میں غلط ہو گیا ہوں, ڈیویشن ہو گئی ہے میری لائف میں, میرا راستہ بدل گیا ہے, پھر پریشانی شروع ہوتی ہے. تو جس دن یہ ریئلائز کر لے انسان نا کہ میں غلط ہوں, میں کسی غلط راستے پہ جا رہا ہوں, وہاں سے جب پریشانی شروع ہوگی تو انسان اپنے آپ کو بدلنے کی بھی کوشش کرتا ہے, اپنا ٹریک بدلنے کی کوشش کرتا ہے.
اس کے علاوہ ایک بات اور ہے, مجھے نہیں پتا, آپ لوگ تو شاید ینگ ہیں, ایک کارٹون آیا کرتا تھا, باب دا بلڈر. پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے. اس کی جو پنچ لائن تھی وہ کیا تھی, کسی کو یاد ہے؟ کین وی فکس اٹ؟ یس وی کین. اور یہ بڑا مجھے لگتا تھا, اس کا اردو ورژن بھی آیا تھا. اپنے آپ کو جب یہ ری ایشور کرا دینا تو کوئی بھی چیز بدلنا دنیا میں ناممکن نہیں ہے. مائنڈ پاور اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر اس کو طریقے سے استعمال کیا جائے, اس مائنڈ پاور کو پازیٹیو وے میں, بہت کچھ بدل سکتا ہے. اور یہ کیپیسٹی رکھی ہے, یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ نیورو امیجنگ سے یہ چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں کہ برین ری شیپ ہوتا ہے, ری گرو کرتا ہے. تو یہ کیپیسٹی, یہ اپرچونٹی اللہ تعالیٰ نے کیوں دی ہے؟ اسی لیے دی ہے تاکہ انسان اپنی زندگی کے جس فیز میں چاہے اپنے آپ کو ری شیپ کر سکے. تو اپنے آپ کو ری شیپ کرنے کے لیے ایج میٹر نہیں کرتی ہے, آپ کا پاور آف مائنڈ میٹر کرتا ہے. اور یاد رکھیں کہ ایک یہ ٹرائنگل ہے جس میں ہم ایک ٹریپ ہیں. یہ ٹرائنگل جو ہے نا وہ آپ کا باڈی, فزیکل ہیلتھ, مطلب آپ یوں سمجھے کہ فزیکل ہیلتھ, اسپریچول ہیلتھ اور آپ کا مائنڈ, مینٹل ہیلتھ, اس کا ایک ٹرائنگل ہے جس کے اندر ہم ٹریپ ہیں. اور یہ ٹرائنگل جتنا ہیلدی ہوگا, یہ تینوں پارٹس کے کنیکشن جتنے اچھے ہوں گے, اتنی ایک انسان اچھی لائف گزارتا ہے, ہیلدی لائف گزارتا ہے. کیونکہ ایک ہیلدی سول ایک ہیلدی مائنڈ کے ساتھ, اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ پازیٹیولی تھنک کرتا ہے, اس کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز دا لائف پازیٹیو ہو جاتا ہے, وہ زندگی کو مزید پازیٹیو وے میں, پازیٹیو مینر میں لے کر کے آگے چلتا ہے. ہر چیز کے معاملے میں اس کے دیکھنے کا نقطۂ نظر جو ہے وہ بدل جاتا ہے, ہر چیز کو وہ پازیٹیوٹی کی لائٹ میں دیکھنا شروع کر دیتا ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے یہ فرق پڑتا ہے کہ پھر ایسا شخص جو پازیٹیو ہو اپنے ایٹیٹیوڈز میں, جو پازیٹیولی تھنک کرتا ہو, وہ پازیٹیو وائبس دوسروں کو سینڈ کرتا ہے. اس کے اندر سے پازیٹیو وائبس نکلتی ہیں, جس کو بہت سارے لوگ ایسے آپ کو زندگی میں ملے ہوں گے جن سے مل کر کہتے ہیں نا کہ وہ زندگی پہ یقین بڑھ جاتا ہے, ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے, کچھ کرنے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے. ہم انسپائر ہوتے ہیں بہت سے لوگوں سے, تو کیا ہوتا ہے, ان کے اندر سے پازیٹیو وائبس نکل رہی ہوتی ہیں. اور یہ پازیٹیو وائبس کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہیں, الفاظ کی شکل میں ہو سکتی ہیں, رویے کی شکل میں ہو سکتی ہیں, ری ایشورنس ہو سکتا ہے, کوئی امید دلانے والی کوئی بات ہو سکتی ہے, رے آف ہوپ ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پازیٹیو وائبس ہوتی ہیں جو ایک شخص دوسرے کو دیتا ہے. So, are you ready to become a positively charged particle? Or you want to become a source of such positive energy, a source of energy جہاں سے مستقل positive rays جو ہیں وہ emit ہوتی ہیں. If you are ready for this, then stay tuned for our next episode of Reclaim Positivity.